یہ اصل میں انسان کی اس محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی یہ صفت رکھی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کی خواہش کرتا ہے، ایکسیلنس کی خواہش کرتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہو، آپ چھوٹے تھے، آپ لوگ اسکول گئے، اسکول جانے کے بعد پہلی چیز آپ کے سامنے جو چیز آئی وہ یہ کہ بیٹا آپ نے ٹیسٹ میں مارکس اچھے لینے ہیں، اور جب آپ مارکس اچھے لیتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیچرز کی اپریسیشنز بھی ملتی ہیں اور ٹیچرز کی طرف سے سٹار بھی ملتے ہیں۔ اور چھوٹے بچوں کو ٹیچرز جو ہیں ان کی گندی مندی رائٹنگ پہ بھی زیادہ سے زیادہ اے سٹارز دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے اندر ایک طلب برقرار رہے، بچے کے اندر ایک خواہش رہے کہ میں نے بہتر سے بہتر پرفارم کرنا۔ اور وہی چیز بڑھتے بڑھتے آپ لوگ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہو تو آپ کو کہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ نا میٹرک میں اچھے مارکس لے لو، میٹرک میں اچھے مارکس لے لو تاکہ اچھے کالج میں چلے جاؤ، پھر اس کے بعد زندگی سکون میں آ جائے گی۔ تو اس کے لیے پھر بچے میٹرک میں محنت کرتے ہیں، او لیولز پہ محنت کرتے ہیں، اے لیولز پہ محنت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ اچھی محنت کر لو، ایکسیلنس کے ساتھ محنت کر لو تاکہ تمہارا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، تاکہ تمہارا کسی انجینئرنگ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے یا کسی اور بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایوریج مارکس نہ لو بلکہ بہتر مارکس لو، اچھے مارکس لو۔ اور پھر جو بچے اچھے مارکس لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں آنے کے بعد پھر ایک دوڑ لگ جاتی ہے کہ اچھا جی پی اے جو ہے وہ 4 ہونا چاہیے، 3.5 سے اوپر ہونا چاہیے، 3.75، 3 سے اوپر۔ ایک دوڑ لگ جاتی ہے کہ بہتر سے بہتر پرفارم کیا جائے۔ اور یہ جو انسان کی طلب ہوتی ہے نا کہ وہ اچھے سے اچھا چاہتا ہے، یہ اس کی ترقی کا راز ہوتی ہے۔ اگر انسان اس طرف توجہ ہی نہ کرے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے پہلے سے بہتر کیا پرفارم کیا، اپنے آپ کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ لوگ یونیورسٹی چوز کرتے ہو تو آپ اچھی خاصی ریسرچ کرتے ہو، دیکھتے ہو کہ اچھا یہ یونیورسٹی ہے، اس کی رینکنگ کیا ہے، یہ فلاں یونیورسٹی ہے، اس کی رینکنگ کیا ہے، یہ فلاں یونیورسٹی ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے مارکیٹ میں، اس کی ڈگری کی ورتھ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کنسیڈر کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہو۔ اور پھر اسی طرح جب ڈگری ہاتھ میں آ جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ جاب کے لیے ٹرائی کرتے ہو۔ جاب کے لیے بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جاب ہو جہاں جاب کلچر بہت اچھا ہو، انکریمنٹس بہت اچھے ہوں، پیز بہت اچھی ہوں۔ اور کچھ سالوں بعد آپ جاب کرتے ہوئے کئی سال آگے کا سوچتے ہو کہ اچھا اگر میں یہیں پہ جاب کرتا رہوں تو کچھ سالوں بعد میری کیا پوزیشن ہوگی۔ انسان اتنا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اور وہ بہتر سے بہتر کی طرف جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ چیز اس کو ایکسیلنس کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جو لوگ بہتر پرفارم کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کی ورتھ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز محنت ہے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جو انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اللہ اس چیز کے راز اس پر کھولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ فیلڈ اس پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہ ایکسیلنس کی محنت ہے کہ جو انسان کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ صفت جو ایکسیلنس کی ہے یہ اتنی پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ محسنین ہوتے کون ہیں؟ یہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ حدیث شریف میں ایک لانگ ایک حدیث شریف ہے، اس کا ایک پورشن ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی احسان ہے۔ تو ایکچولی کسی بھی چیز کو خوبصورتی سے کرنا، ٹو بیوٹیفائی، یہ احسان ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ٹیچرز آپ کو اسائنمنٹ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس اسائنمنٹ کو رفلی کر کے آپ ٹیچر کو ایز اٹ از پکڑا دو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پراپر
کمپیوٹر پہ فائل پہ کرو، اس کی ہیڈنگز بناؤ، اس کے بلٹس بناؤ، اور اس کے اندر جو آپ کا کانٹینٹ ہے اس کا ربط ہو، یعنی کہ پہلے انٹروڈکشن ہو، پھر ڈیٹیل ہو، پھر فنیشنگ ہو، اور پھر اس کا فائل کور ہو. تو ایک طریقہ یہ پریزنٹ کرنے کا. تو دونوں ہی طریقوں میں آپ اسائنمنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک طریقے میں بیوٹیفیکیشن بہت زیادہ ہے، جبکہ دوسرے طریقے میں وہ خوبصورتی نہیں پائی جاتی. تو اصل میں احسان جو ہے نا، یہ جو ایکسیلنس ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہر چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے. آپ کوئی بھی کام کریں، لیکن اگر آپ اس کو ایکسیلنس کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ صفت جو کہ ایکسیلنس کی صفت ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا، لیبلوکم، تاکہ وہ چیک کر سکے، ایکم احسن عملا، کہ خوبصورت احسن اعمال کون کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، دنیا میں آپ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے ہو، تو دین میں آپ بہتر سے بہتر کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دین میں ہم کیوں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو احسان ہے، یہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ انسان بہتر سے بہتر پرفارم کرے. اور یہ جو کوالٹی ہے بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی، اس کو صفت احسان کہتے ہیں، کہ انسان جو بھی کام کرے وہ ایکسیلنس پہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو آپ نے پڑھنی ہے. ایک نماز یہ ہے کہ آپ بس اللہ اکبر کرتے ہو اور اس کے بعد ایک ٹرین چل پڑتی ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کیا ترجمہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کیا فیلنگ ہے، بس آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرض ادا کرنا ہے. نماز وہ بھی ہو جائے گی، لیکن ایک نماز یہ ہے کہ وہ ٹائم تو آپ نے اللہ کو دینا ہی ہے، لیکن آپ ہول ہارٹیڈلی وہ ٹائم اللہ کو دو. وہ اس فیلنگ کے ساتھ نماز پڑھو. جب آپ، ایک یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر اس لیے کہتے ہو کہ یار نماز کا سٹارٹ اللہ اکبر سے ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہو اور دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں. جتنی سوچیں، جتنی پلاننگز، جو کچھ میرے دماغ میں چل رہا ہے، ان تمام چیزوں سے بڑے اللہ آپ ہیں. تو اس فیلنگ کے ساتھ نماز پڑھنا اور ایک دوسرے طریقے سے نماز پڑھنا، اس نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جیسے کہ ایک وہ لطیفہ ہے نا، ایک شخص تھا، اس کا خزانہ کھو گیا، اس نے کہیں پہ خزانہ دفن کیا، اب خزانہ اس کا گم ہو گیا. تو اب وہ ایک کسی اللہ والے کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ حضرت، میں نے خزانہ دبایا تھا زمین میں، تو اب وہ خزانہ نہیں مل رہا، کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ تم نا ایسی نماز پڑھو، اتنے خشوع سے نماز پڑھو کہ تمہارا اس نماز میں کسی بھی اور جگہ دھیان نہ جائے. فل کنسنٹریشن کے ساتھ تم نے نماز پڑھنی ہے، اور بالکل تمہاری توجہ جو ہے نا وہ کسی اور جگہ نہ جائے. اس نے کہا بہت اچھا. تو جب وہ نماز پڑھنے لگا تو پہلے اس نے بڑے دھیان سے وضو کیا. اب جیسی نماز کی نیت باندھی، اس نے اللہ اکبر کہا، تو فوراً ہی اس کو نا خیال آ گیا کہ اچھا میں نے اپنا خزانہ کہاں دبایا تھا. تو فوراً اس نے نماز ختم کی اور وہاں گیا اور جا کے خزانہ ڈھونڈا، خزانہ اس کو مل گیا. تو بڑا خوش ہوا. وہ پھر واپس ان اللہ والوں کے پاس گیا اور کہا کہ وہ حضرت، آپ نے مجھے اس طرح کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز ایسے پڑھنی ہے کہ نا اس میں دھیان کوئی اور نہ ہے. تو میں نے ایسی نماز کی نیت باندھی تھی، لیکن میں اس راز کو سمجھ نہیں سکا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو میں چاہ رہا تھا وہ چیز میرے ذہن میں آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب تم نے اس خشوع خضوع کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ جب تم نماز پڑھنے لگے تھے، تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ قرب ملنا تھا، اس لیول کا قرب ملنا تھا کہ شیطان اس چیز کو بیئر ہی نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اس نے تمہیں اللہ کے اس قرب سے ہٹانے کے لیے تمہیں جو ہے نا وہ تمہارے ذہن میں فوراً وہ خزانے کا خیال ڈال دیا، تاکہ تمہاری توجہ وہاں سے ہٹ جائے. کیونکہ یہ جو خزانہ ہے دنیا کا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل وہ خزانہ تھا جو تمہیں اللہ کے قرب سے مل رہا تھا. تو اس لیے تمہیں جو ہے نا، تمہیں اس نماز میں فوراً اس کا خیال آ گیا.
تو اصل میں یہ چیز کیا تھی؟ یہ وہ ایکسیلنس کی صفت تھی کہ ایکسیلنس کے ساتھ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب ملتا ہے۔ اب یہ جو ایکسیلنس ہوتی ہے، اگر آپ صحابہ کی لائف میں دیکھو تو آپ کو بہت زیادہ ایکسیلنس ملتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، وہ پہرا دے رہے تھے، تو دشمن آ گیا، تو وہ پہرا دیتے وقت انہوں نے سوچا کہ چلو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، تو دشمن وہاں پہ آ نکلا، تو اس نے دیکھا کہ اچھا یہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، تو دشمن نے تیر مارا، تو وہ تیر ان کے پاؤں میں لگ گیا۔ دشمن نے پھر تیر مارا، پھر ان کو لگ گیا، یہاں تک کہ وہ تیر ان کو لگ رہے تھے اور وہ نماز میں مگن تھے۔ پھر خیر ان کو خیال آیا تو انہوں نے نماز ختم کی اور لوگوں کو سب کو اٹھا دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا تو پھر آپ نے اسی وقت آپ نے کیوں نہیں نماز ختم کی اور کیوں نہیں فوراً لوگوں کو بتایا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے نماز پڑھتے وقت اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ جو ہے میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں نماز ہی ختم نہ کروں۔ پھر میں نے اس لیے نماز ختم کی کہ کہیں میرے سے میرے فرض میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن لیول آف ایکسیلنس کیا ہے؟ پھر اسی طرح ہمارا لیول آف ایکسیلنس کس چیز میں جاتا ہے؟ ہمارا لیول آف ایکسیلنس دنیا میں جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم مووی دیکھنے بیٹھے ہیں، سیزن دیکھنے بیٹھے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے اور ہم اس میں ٹائم گزار لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک رات وہ تھی جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، سردیوں کی راتیں تھیں، غالباً سردیوں کی یا گرمیوں کی جو بھی، تو انہوں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، یہاں تک کہ اس 2 رکعت میں ہی پوری رات گزر گئی اور صبح کی اذان ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک محبت بھرا شکوہ کرتی ہیں کہ اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ فاطمہ کے 2 نفل بھی برداشت نہیں کر سکی۔ تو دیکھیں نماز یہ بھی ہے، نفل یہ بھی ہیں اور نفل وہ بھی ہیں، تو کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ تو یہ جو فرق ہے نا، یہ بیسیکلی لیول آف ایکسیلنس ہے۔ تو دنیا میں نا ہم لوگوں کو ٹرینڈ ہی ایکسیلنس کے لیے کیا جاتا ہے، زیادہ کمانا ہے، زیادہ عزت ہونی چاہیے، زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، لیکن دین میں ہم ایکسیلنس کی طرف نہیں آ پاتے۔ ہم اپنے آپ کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اچھا دین میں ہم بہتر ہیں یا نہیں ہیں، دین میں ہم ایکسیلنس پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے۔ ہم نے نا ہر ایک نے دین کا نا ایک لیول سیٹ کیا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بس اتنا کر لو، اتنا کافی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس میں جتنا زیادہ آگے جایا جائے اتنا زیادہ مزہ آتا ہے۔ انسان جتنا اللہ کی محبت میں جاتا ہے اتنی زیادہ اس محبت کے لطف آتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسیلنس ہے یہ بیسیکلی ایوریج سے، ایک ایوریج جو آپ عبادت کرتے ہیں اس سے بہتر عبادت کا نام ہے۔ کہ درود شریف آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ درود شریف اس لیے پڑھنا کہ کاؤنٹنگ پوری کرنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ درود شریف اس نیت سے پڑھنا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ کا درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ اس نیت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے تو اس کا تو لیول ہی کچھ اور ہوگا۔ تو اس اصل میں یہ جو صفت احسان ہے یہ پانے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ عبادات کام وہی ہیں جو آپ ڈیلی روٹین میں کر رہے ہوتے ہو، لیکن انہی کاموں کو خوبصورتی سے کرو، یہ صفت احسان ہے۔ آپ اسٹڈیز کر رہے ہو، آپ اس کو بہتر انداز میں کرو۔ آپ سائنس پڑھ رہے ہو، آپ بہتر انداز میں سائنس پڑھو، آپ بہتر پرفارم کرو۔ آپ اسی طرح سے آپ جاب کر رہے ہو، آپ اپنی جے ڈی کو بہتر انداز میں پرفارم کرو۔ آپ بزنس کر رہے ہو، آپ بہتر بزنس کرو۔ ایون آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت انداز میں کرو۔ اس چیز کا نام احسان ہے۔ آپ کو کوکنگ کا شوق ہے، آپ کوکنگ کرتے ہو، آپ بہتر کوکنگ کرو۔ آپ کو کپڑے پہننے کا شوق ہے، آپ اچھے خوبصورت صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ تو جو کام بھی کرو اس کو خوبصورتی سے کرنے کی عادت ڈال لو۔
اس سے یہ صفت احسان پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی لائف اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ جو کام کرتے تھے اس کو اتنی خوبصورتی سے کرتے تھے اور اتنی دل کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کی نیتوں میں اور ہماری نیتوں میں فرق ہی کچھ اور ہوتا تھا. جیسے ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں نمک ختم ہو گیا تو وہ نمک مانگنے کے لیے پہلے مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نمک کی دعا کی اور پھر اس کے بعد جا کے نمک لیا. تو نمک وہ بھی لے رہے ہیں لیکن ان کا نمک لینا اور ہمارے نمک لینے میں کتنا فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کو وہ مقام ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بلال، میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنی تھی. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن وہ وضو تھا جو وہ کرتے تھے، کہ وہ وضو کرتے تھے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل اپنے وضو کے پڑھتے تھے، تحیۃ الوضو. اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہاں پہ پہنچا دیا. تو اصل میں یہ جو کسی بھی کام کو خوبصورت انداز میں کرنا، یہ صفت احسان ہے اور اسی کی دین اسی کی ہمیں دعوت دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، یکساں نہیں ہوتے. یعنی کہ آپ کا آج اور آپ کا کل یہ برابر نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا جو آنے والا کل ہوتا ہے وہ آج سے بہتر ہوتا ہے. ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان ٹرمز آف دین ہے کہ اس کا ہر آنے والا دن اس کے پہلے سے زیادہ اس کے ایمان میں بہتری ہوتی ہے، پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ دین پر چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ لوگ ایکسیلنس کو پانے کے لیے کیسی کیسی محنتیں کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ جنہوں نے دنیا میں ایکسل کیا، اگر آپ ان کی محنتیں دیکھیں تو حیران ہو جائیں. تو اسی طرح ایک کمپنی ہے ٹویوٹا کمپنی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹویوٹا کمپنی جو ہے ایک ٹائم پہ اتنی زیادہ مشہور نہیں تھی، فیمس نہیں تھی، صرف اپنا جاپان کے اندر ہی کام کر رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اپنی سیلز کیسے بڑھائیں. تو وہاں پہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا کہ پوری ٹویوٹا کمپنی میں جو لوگ بھی اگر کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ سجیشن دیں، یعنی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی سیلز کو بڑھائیں، اپنی کمپنی کو بہتر کریں. تو لوگوں نے ان کو سجیشنز دینی شروع کی. لوگ اس میں غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے. انہوں نے پورا ایک میکینزم بنایا، ان کی وہ سجیشنز کو لیتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو سینٹرلائز کرتے تھے اور اس کو اپناتے تھے. اس سے ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ ان کی کمپنی جو تھی وہ انٹرنیشنل لیول تک پہنچ گئی. آج آپ دیکھ لیں کتنی بڑی کمپنی ہے. تو اس کو وہ جاپنیز میں کہتے تھے کانبان. کانبان مینز کنٹینیوس امپروومنٹ. تو دیکھیں لوگ اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اور ایکسیلنس پانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے دین میں بہتری کرنے کے لیے بھی اس کنٹینیوس امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اس ایکسیلنس کی ضرورت ہے. اب اس ایکسیلنس کو پانے کے لیے اس کے ٹپس کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ انسان ہمیشہ یہ سمجھے کہ کوئی بھی کام وہ کر رہا ہے نا تو وہ یہ سوچے کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے. کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں سوچو گے نا کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے تب تک آپ اس کو بہتری کے لیے کوشش نہیں کرو گے. کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ تو میں پہلے اس کام میں پرفیکٹ ہوں، then there is no room for improvement. تو اس لیے جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ ہمیشہ آپ اس چیز پر بلیو رکھو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے. کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو غلط ہی نہیں سمجھے گا تو اصلاح کیسے کرے گا، اپنی اصلاح کیسے ہوگی اس کی. تو دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو کنسیڈر یور سیلف کہ ہاں ابھی میں ایکسیلنٹ نہیں ہوں. اور نیکسٹ اسٹیپ وہ یہ کہ جو لوگ ایکسیلنٹ ہیں، یعنی کہ جنہوں نے ایکسیلنسی حاصل کی ہے، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں،
ان سے انسان رہنمائی لیتا رہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ارد گرد وہی بچے ہوتے ہیں جو کہ خود پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا جو پڑھائی میں بہتر ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ تیاری کرتا ہے نا، ہم اس سے بھی سیکھ لیں کہ کیسے تیاری کرنی ہے، ہم اس سے سیکھ لیں کہ کورس کس طرح سے ریوائز کرنا ہے، ہم اس سے سیکھ لیں کہ پیپرز کیسے اٹمپٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کام میں بہتر ہے، اس کام میں ماہر ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ کن کے لوگوں کو اس میں ایکسیلنسی حاصل ہے، ان سے رہنمائی لیتے ہیں. جب تک انسان گائیڈنس لیتا رہتا ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ گائیڈنس لینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر سے پھر جو بہتری کی جو ایک سپیڈ ہوتی ہے نا، وہ کم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ پہلے یہ سوچو کہ جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہو یہ پرفیکٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ سیکھو گے نہیں. اچھا، اب سیکھنا کس سے ہے؟ سیکھنا اس سے ہے کہ جن کی نمازیں آپ سے بہتر ہیں انہیں سے سیکھو گے نا. آپ ان سے سیکھو گے کہ اچھا کس طرح نمازوں میں کیسے توجہ زیادہ رکھنی ہے، کس طرح وساوس کو کنٹرول کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اخلاق جو ہیں، میں نے ایک دفعہ حضرت جی سے پوچھا کہ میں اپنے اخلاق بہتر کرنا چاہتا ہوں تو کیسے ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا سب سے پہلے تو خود کو یہ کہو کہ تم بدخلق ہو، یعنی کہ تمہیں اخلاق نہیں آتے. جب تمہیں اس چیز کا یقین ہو جائے گا نا کہ تم بدخلق ہو، تبھی تمہارے اندر امپرومنٹ پیدا ہوگی. تو اس لیے ہم اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، جن کے اخلاق ہم سے بہتر ہیں ہم ان سے رہنمائی لینا شروع کر دیں کہ اچھا ہم سے ہمارا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو جو لوگ غصہ کنٹرول کرتے ہیں ان سے پوچھنا شروع کر دیں اچھا غصہ کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. دنیا میں بھی تو آپ ایسے ہی کرتے ہو نا. لیٹ سے آپ کا صبح فائنل پیپر ہو اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فلاں کویسچنز ہیں، یہ میرے پیپر میں آنے ہیں، تو کیا کرتے ہو؟ پوری کلاس سے پوچھتے نہیں ہو اچھا جی کس کو آتا ہے اور کس سے جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈنس مل سکتی ہے، تو آپ چیک کرتے ہو. تو اس لیے آپ کو جن لوگوں کو ایکسیلنسی حاصل ہوتی ہے ان سے گائیڈنس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرتا رہے. یہ دنیا کا رول ہے کہ وچ یو کین ناٹ میجر یو کین ناٹ مینیج، اینڈ وچ یو کین ناٹ مینیج یو کین ناٹ امپروو. تو انسان جس چیز میں خود کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، خود کو میجر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس چیز میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ پڑھائی میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر فرسٹ سیمسٹر میں جی پی اے آ جائے، اچھا جی پی اے آ جائے، تو سیکنڈ سیمسٹر پہ ایک بوجھ آ جاتا ہے کہ یار پہلے اچھا لیا تو اب بھی عزت برقرار رکھنے کے لیے اسے بہتر ہی لینا پڑے گا. تو آپ اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. پھر اس طرح سے یونیورسٹیز میں گریڈز بنے ہوتے ہیں. وہ گریڈز کیوں بنے ہوتے ہیں؟ اس لیے تاکہ سٹینڈرڈز ہوں، آپ خود کو چیک کر سکیں، خود کو کیلکولیٹ کر سکیں کہ کیا واقعی میں بہتر پرفارم کر رہا ہوں یا میری پرفارمنس پہلے سے خراب ہو رہی ہے. تو اس لیے جب انسان خود کو میجر کرنے لگ جاتا ہے تو تبھی اس کے اندر امپرومنٹ پیدا ہوتی ہے. اب دین میں ہمارے اندر امپرومنٹ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو میجر ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا آپ کا اخلاق جو آج سے 1 سال 2 سال پہلے کا جو آپ کا اخلاق ہے، کیا اب آپ کے اخلاق پہلے سے بہتر ہیں یا پہلے سے برے ہیں؟ تو اسی طرح آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کی نمازیں پہلے سے بہتر ہیں یا پہلے سے بھی گئی. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو سنتیں ہیں، تو جتنی سنتوں پر آپ پہلے عمل کر رہے تھے، کیا آج آپ زیادہ سنتوں پر عمل کر رہے ہو یا آپ ان سے کم سنتوں پر عمل کر رہے ہو؟ تو یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو جب تک آپ خود کو میجر کرتے رہو گے نا، تب تک آپ کے اندر امپرومنٹ آتی رہے گی. اور جس دن آپ میجر کرنا چھوڑ دو گے تو تب امپرومنٹ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے ایکسیلنس حاصل کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہو اس میں خود کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دو، خود کو میجر کرنا شروع کر دو کہ ہاں میرے اندر امپرومنٹ ہے نہیں ہے. جب تک میجر نہیں کرو گے آپ کو غلطیاں سمجھ نہیں آئیں گی.
یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دین میں ہمیشہ اپنے سے بہتر والوں کو دیکھو۔ دین میں بہتر والوں کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ ان کو دیکھو گے نا تو الٹیمیٹلی آپ کا ایک سٹینڈرڈ فکس ہوگا۔ آپ خود کو میجر کرو گے کہ کیا اس یارڈ سٹک سے دیکھا جائے تو کیا میں ان کے لیول پہ ہوں یا نہیں ہوں۔ ہمارا مسئلہ الٹا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں اور دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے دوست وہ ہوتے ہیں، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو دوست وہ ہوتے ہیں جو کہ 1 وقت کی پڑھتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان میں جاتے تو وہ تو آپ کو حضرت حضرت کہتے ہیں، اور وہ تو آپ کی تعریفیں ہی بہت کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر امپرومنٹ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ ان میں وہ تو آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ خود بھی خود کو بہت نیک سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہو یار یہ لوگ بھی تو ہیں نا، میں تو چلو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تو یہ بھی نہیں کر رہا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو کمپیریزن ہے وہ غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی اگر آپ دین میں خود سے بہتر لوگوں کو دیکھو، اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جو لوگ تہجد بھی ریگولرلی پڑھتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر بھی خواہش پیدا ہوگی کہ ہاں میں بھی بہتر سے بہتر کروں۔ پھر آپ دیکھو گے کہ آپ دین میں کسی ایسے کو دیکھو کہ جس کا خلق، جس کے اخلاق آپ سے بہتر ہیں، جس کے اندر حسد نہیں ہے، جس کے اندر غیبت نہیں ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں میرے اندر کتنی لیکنگز ہیں، ابھی میں کتنا لیک کر رہا ہوں۔ تو یہ امپرومنٹ تب ہوگی جب آپ خود کو میجر کرنا شروع کرو گے کسی ایسے سٹینڈرڈ کے ساتھ جو دین میں آپ سے بہتر ہے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، دنیا میں آپ دیکھتے ہو اچھا فلاں بندہ ہے، وہ اس کی اتنی جاب لگی ہے، وہ اتنے لاکھ کما رہا ہے، فلاں بندہ ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ اتنا کما لیتا ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، اس کے پاس چھوٹا گھر ہے۔ یہ کمپیریزنس چل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی چیز اگر آپ اپنی خواہشات دین میں دیکھو، اور دین میں آپ ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کرو کہ جو دین میں آپ سے آگے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ان کی صفات، ان کی کوالٹیز آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک اور جو ایکسیلنس کا وے ہے جو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس کی مثال ایسے ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جن کو سیلفیز وغیرہ لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یا جو لوگ پکچرز وغیرہ کھنچوانے لگتے ہیں، تو جیسے ہی کیمرہ ان کے سامنے آتا ہے نا، ان کا پوز نا بڑا وہ سوچ سمجھ کے پوز رکھ لیتے ہیں، اور اپنا منہ سیدھا کر لیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ان کو ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اب چونکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے تو اس لیے نا تصویر جو ہے نا بڑی اچھی آنی چاہیے، اور پھر یہ تصویر دوسروں کے پاس بھی جانی ہے، تو اس لیے نا کیمرے کے سامنے لوگ اپنا بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں اب مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے، اور اسپیشلی اگر کوئی لائیو آپ کو کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہو تو پھر اب انسان اور زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس کے ایکشنز بے فرق آ جاتا۔ آپ نے یورپ میں دیکھا ہوگا کہ جب کبھی ان کے کیمراز بند ہو جائے نا تو ایسی لوٹ مار ہوتی ہے کہ وہ ساری اخلاقیات جن کے گن گا رہے ہوتے ہو آپ، وہ ساری سامنے آ جاتی، کیسے ان کے پورے مالز لوٹے جاتے ہیں۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بیسیکلی یہ ریزن ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں آئی ایم بینگ واچڈ، تو اس وقت اس کے جو حرکات ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی سٹور پہ جاؤ نا، تو وہاں صرف ان لوگوں نے اتنا لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا، وہ اسی وقت ہی کانشیس ہو جاتا ہے کہ ہاں اگر اس کو یہ پتا ہو کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو فوراً کانشیس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ایک آنکھ ایسی بھی ہے جو کہ ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے، تو تب بھی اس کے احوال پر فرق پڑتا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھو کہ آپ اپنی کلاس میں پریزنٹیشن دے رہے ہو، اور آپ کے ڈین اور ایچ او ڈی، آپ کے جتنے یونیورسٹی کے آفیشلز ہیں، وہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جائیں،
تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کی پریزنٹیشن ویسی رہے گی جیسے آپ کے اپنے دوستوں کے سامنے، یا اس میں ڈفرینس آ جائے گا؟ ڈفرینس آ جائے گا نا، ایک بہت بڑا ڈفرینس آئے گا، کیونکہ آپ کہو گے یار ڈیفارم ہونی چاہیے. تو اسے سوچو گے کہ اب جو میری پریزنٹیشن ہے وہ بیسٹ پرفارم ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے جب آپ یہ سوچو گے کہ آپ کے جو حرکات ہیں، آپ کے دل کے معاملات ہیں، جو آپ سوچ رہے ہو، جو آپ دیکھ رہے ہو، جو آپ کر رہے ہو، ایون جو بھی آپ کے پلانز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ بھی کانشیس ہو جاؤ گے. آپ کو ہر وقت یہ احساس ہوگا کہ اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ کے دل کی جو فیلنگز ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو بھی سن رہے ہیں، اللہ اس کو بھی سمجھ رہے ہیں. تو اس سے بھی انسان کے اندر ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے کہ اس احساس کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. قرآن میں بھی آتا ہے نا، تم جہاں بھی جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جس کا مفہوم ہے. تو ایکسیلنسی حاصل کرنے کے لیے ایک یہ کیفیت انسان اپنے اندر پیدا کرے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور آپ اس کو پرفارم کر کے دیکھ لو. ایسی نماز پڑھو کہ جب آپ نماز پڑھنے لگو نا تو آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ دھیان آپ پر رہے تو یقین کرو ایسی نماز میں اور فوراً ایک اس احساس کے بغیر نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا. اپنی زندگی میں کچھ تو ایسے کام کر جو آپ یہ کہو کہ اللہ یہ صرف آپ کے لیے تھے. یعنی کہ کوئی 2 رکعت ہی ایسی پڑھ جاؤ کہ جو کہو کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف آپ کے لیے، نہ مجھے سے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے نفل پڑھ رہا ہوں. کوئی تو ایسے کام ہو، کوئی ایسا صدقہ کرو کہ جو کہو کہ اللہ یہ صرف آپ کے لیے. کوئی ایسی عبادت کرو جو آپ کہہ سکو کہ اللہ یہ صرف آپ کے لیے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص کر کے بھی تو کچھ کرو نا. یہ بیسیکلی ایکسیلنسی ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ یہ ایکسیلنسی جو ہے نا، یہ کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ جو آپ انسان کہ ہاں ٹھیک ہے ناؤ آئی ایم ایکسیلنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا. ایکسیلنٹ جو تھے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، پھر اس کے بعد پھر ان کے بعد جو تھے وہ انبیاء، پھر ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر تو اس لیے ڈیفینیٹلی ہم اس لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو ہمارے لیے ایکسیلنسی کیا ہے؟ ہمارے لیے ایکسیلنسی صرف اس راستے کی سٹرگل ہے، یہ کوشش ہے. جیسے وہ حضرت محسن تقی عثمانی صاحب کا شعر ہے نا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. تو اصل میں ہمارے لیے یہ جو سٹرگل ہے نا، یہ جو کوشش ہے، ڈیفینیٹلی آپ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ نے اس لیول کی کوشش کرنی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کوئی گاڑی لینا تو وہ گاڑی پہ اسپیڈو میٹر پہ لاسٹ جو سوئی آ رہی ہوتی ہے، لیٹ سے 240 کی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ گاڑی کو جتنا مرضی تیز بھگاؤ وہ 240 کو نہیں ٹچ کرے گی، ہاں اس کے قریب قریب رہے گی. تو اسی طرح ہم نے بھی اپنے آپ کو، اپنا جو ایکسیلریٹر ہے وہ فل رکھنا ہے. اور دین میں ایکسیلریٹر فل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے اعمال کو خالص کریں، اس میں پیوریفیکیشن ہو سوللی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ فیل کریں کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اسے آٹومیٹیکلی انسان کو ایک تو تقوی حاصل ہوگا، کیونکہ جیسے ہی آپ کوئی گناہ کرنے لگو گے آپ کو ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اعمال بیوٹیفائی ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہو، آپ جب نماز پڑھو تو آپ یہ سوچنا نماز پڑھتے ہوئے کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ سن رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی دل کی کیفیت کو بھی اللہ جان رہے ہیں. تھوڑا سا اس کیفیت کا استحضار کر کے نماز پڑھنا، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس طرح نماز پڑھنے میں اور اس کے بغیر نماز پڑھنے میں کتنا فرق ہے. یہ جو تصوف کی اور سلوک کی محنت ہوتی ہے، بیعت ہوتے ہیں وہ آپ شیخ سے، پھر ذکر سلوک طے کرتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک ایکسیلنس حاصل کرنے کی ایک سٹرگل ہے. تو یہ سٹرگل ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب انسان اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتا رہے. دنیا میں کبھی آپ اس چیز سے تھکتے ہو؟ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے نہیں تھکتے.
آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ہی کی کوشش کرتے رہتے. تو اسی طرح دین میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا دنیا میں کہ اگر کسی کی سیلری 1 لاکھ ہے نا تو وہ کہتا ہے یار 1.5 ہو جائے نا پھر تو مزہ ہی آ جائے, اور 1.5 ہو جائے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا 2 ہو جائے نا پھر تو کمال ہی ہو جائے. جس کے پاس 1 گاڑی ہے نا وہ کہتا ہے کہ اچھا اس سے ذرا بڑی گاڑی ہو نا تو اور اچھا ہو جائے. جس کے پاس موبائل فون ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اس سے نیکسٹ ماڈل میرے پاس ہونا پھر تو بس مزہ ہی آ جائے. اور جیسے وہ نیکسٹ ماڈل لیتا ہے پتہ چلتا ہے ایک اور نیکسٹ ماڈل آ گیا, پھر وہ اس کے لیے ٹرائی کرتا ہے. تو دنیا میں بھی تو ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں نا, تو دین میں بھی خود کو بہتر سے بہتر کرنا ہے, یہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے محبت کے ساتھ معاملہ کرے. جیسے آپ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ایک گفٹ ہے جو آپ نے رینڈملی کسی شخص کو بھیجنا ہے, اور ایک ہے جو کہ آپ نے ایسی شخصیت کو بھیجنا ہے کہ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دونوں کے گفٹ بھیجنے کا طریقہ ایک جیسا تو نہیں ہوگا نا. تو جس سے محبت کرتے ہو اس کو جب گفٹ دو گے تو بڑا بیوٹیفائی کر کے دو گے, بڑا اس کو ڈیکوریٹ کر کے دو گے. تو اسی طرح سے جب انسان جو ہے وہ دین پر چلتا ہے تو یہ بیسیکلی یہ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. جب آپ کو یہ کیفیت ہو کہ ہر پیر اور جمعرات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے حوال پیش ہوتے ہیں, تو آپ یہ سوچو کہ اگر آپ کا حال پیش ہو تو کیا ہوگا. تو آپ دیکھو آپ فوراً اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو گے. اسی طرح جب آپ یہ دیکھو گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک لفظ کو سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کے اعمال میں آٹومیٹکلی فرق آ جائے گا. کسی کی غیبت کرنے لگو گے نا تو فوراً خیال آئے گا کہ ہاں ابھی تو میں اس کو ذلیل کر رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل کروا دیں گے. کسی سے جیلسی آنے لگے گی, فوراً احساس ہوگا کہ اچھا اللہ کی چوائس پہ اعتراض کر رہے ہو, تو فوراً حسد سے رک جاؤ گے. اسی طرح سے تکبر آنے لگے گا تو فوراً خیال آئے گا کہ ہاں یہ تکبر تو اللہ کی چادر میں سے ایک چادر ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کو نہیں بیئر کرتا. تو اس لیے ایکسیلنس حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ کوشش ہے, یہ سٹرگل ایسی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ مرنے دم تک آپ نے جاری رکھنی ہوتی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اسی کا ہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس محنت کو جاری رکھیں, ہم اس کوشش کو, سٹرگل کو جاری رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر دین